نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. We are starting with Surah Fatir. Surat Fatir is a Makkan surah, Makki surah hai. In order of the placement in the Quran, it's the 35th surah, it's the 35th chapter. اور اگر آپ دیکھیں جہاں آپ کی سورت شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اوپر جہاں نام لکھا ہوا ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ 43 لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، which means in order of revelation، یعنی نازل کس طرح سے ہوئی، یہ 43rd سورہ ہے. تو قرآن میں پلیسمنٹ الگ چیز ہوتی ہے اور پھر سورت کے نزول کے اعتبار سے یہ 43rd سورہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی سورت میں جنات کو پوچھتے تھے یہ لوگ، جو مکہ کے لوگ تھے، they used to worship the jinns. And that was denied, refuted. وہ بات جو تھی اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفی کی. یہاں پر سورت فاتر میں آغاز ہوگا پہلی ہی آیت میں with the mention of angels، فرشتوں کے ذکر سے. تو یہاں پر فرشتوں کی عبادت کی نفی کی جائے گی. تو ایک تو پچھلی آیت سے اس کا لنک ہمیں یہ پتا چلتا. اس سورہ کو سورت الملائکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ سور المثانی جو صورتیں کہی جاتی، ایک تو 7 مثانی ہے، the 7 oft repeated verses، اور وہ الحمد شریف یعنی سورت الفاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن سور المثانی ایک لسٹ بنتی ہے، یعنی اور اس میں مختلف علماء کے مختلف خیالات ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی لینتھ بہت زیادہ نہیں ہے. So these are usually surahs that are under 100 verses. 100 آیات سے کم ہے، اور یہ سور المثانی ہی میں سے آتی ہے. 5 صورتیں ہیں قرآن پاک کی جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورت فاتر ان میں سے آخری سورہ ہے. الفاتحہ، الانعام، سورہ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاتر، یہ صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. لفظ فاتر یعنی اوریجنیٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز میں سے ہے. فطورا کے روٹ سے ہے، ایسی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے جس کا کوئی سابقہ نمونہ نہ ہو. So something that has been created entirely originally from the beginning. It's not on any set or pre-existing pattern, which makes Allah subhanahu wa ta'ala's quality of being Fatir so unique. سورتوں کے ناموں میں اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ کہاں سورت میں الف لام ہے اور کہاں نہیں ہے. جیسے کئی دفعہ بائی مسٹیک ہم سورت السبا کہہ جاتے ہیں، یا جہاں سورت کے نام میں الف لام ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سورت بقرہ. تو اس طرح نہیں ہوتا. جہاں پر ال دیا گیا ہے وہ کسی مقصد سے دیا گیا ہے. یہاں سورت فاتر ہے، الفاتر یہاں پر نام نہیں دیا گیا ہے، اور اس سورہ کا دوسرا نام سورت الملائکہ بھی ہے. جوڑیوں کے اعتبار سے یا پیئرز کے اعتبار سے دس سورہ از a pair with سورت سبا which is the previous سورہ. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 114 سورہز ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ سورتیں جوڑیوں کے حساب سے بتائی گئی ہیں. مین ٹاپک توحید ہے، مونوتھیزم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس کی بات کی گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلی سورہ انشاءاللہ جو ہماری ہوگی سورت یاسین، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بتائی گئی ہے اور ان کے خلاف بات کی گئی ہے جو شرک کرتے ہیں.
دونوں ہی صورتیں وارننگ دیتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورت فاتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، 13 years the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم after prophethood was in مکہ۔ مکی دور کے تھرڈ فیز میں سورت فاتر ہے۔ یہ نبوت کے 6 سال سے 10ویں سال کے بیچ کا جو ٹائم ہے، that is the third phase of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stay in مکہ، اور یہ اس دور کی سورہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بہت سازشیں کی جا رہی تھی، conspiracies were being planned، اور بہت دشمنی تھی۔ جزا سزا کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا سینٹرل میسج بھی یہی ہے، جیسا کہ مکی دور اور مکی دور کی صورتوں کا ہے۔ سینٹرل سبجیکٹ آف کورس، مرکزی موضوع توحید ہے، اور اگر توحید اور حق کو نہ مانا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم تجعلنا من عباد الرحمن، الہی آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔